رات کو سوتے ہوئے اسے کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اب نور یہ سن کر سٹپٹا گئی تھی اور پیچھے کی جانب ہٹنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، جیسے ہی اسے نور کی سوچ کا اندازہ ہوا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا گلا گھونٹ دیا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ آج تو وہ کمرے کو لاک کر کے سوئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ان کے پاس تو گھر کی آٹومیٹک چابیاں تھیں اور وہ آسانی سے گھر کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ پھر وہ مزاحمت کرتے ہوئے کمزور پڑ گئی تھی۔ آج پھر سے بنت ہوا ایک درندے کے ہاتھوں لٹ گئی تھی اور آج پھر سے وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ انہیں اس کی سسکیوں کی آہوں پر، رونے دھونے پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی حیوانیت اور بھی زیادہ مچل رہی تھی۔ اور پھر اس سے بے بس کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ کمرے سے جا چکے تھے اور وہ وہیں پر روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوستے ہوئے سو گئی۔ اب روزانہ وہ کمرے میں کنڈی لگا کر سوتی تھی۔ اکثر رات کو اس کی آنکھ کھلتی، اسے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ اب اس کے کمرے کا دروازہ کوئی بھی باہر سے نہیں کھول سکتا تھا۔ مگر پھر بھی خوف کے مارے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر نیند آ بھی جاتی تو اسے خواب میں بھی یہی کچھ دکھائی دیتا کہ کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ رہا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مگر اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ بس وہ بے آواز روتی جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی تو اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوتا، یہاں تک کہ اس کا تکیہ بھی بھیگ چکا ہوتا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ سمجھ جاتی تھی اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جو رشتوں کے بھیانک روپ دیکھتا تھا۔ اس نے بہت بار سوچا کہ وہ خالو کو یہ سب بتا دے، مگر پھر وہ ان کی متوقع رویے کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ خالہ کہیں اسے ہی برا بھلا کہہ کر غلط قرار نہ دے دے۔ ویسے بھی یتیموں کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس دن وہ کچن سے ناشتہ کر کے باہر نکلی تھی تو اسے زور کا چکر آیا۔ اس نے گرنے سے پہلے دیوار کو تھام لیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسی وقت کمرے سے خالو باہر نکلے۔ انہوں نے نور کو گرنے سے بچانے کے لیے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ نور نے ایک نفرت بھری نظر ان پر ڈالی اور خود کو ان کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی، اور جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی تو گاڑی والا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج وہ قدرے لیٹ ہو گئی تھی۔ خالہ نے جب اسے منہ بسوڑتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہارے خالو کے آفس کے راستے میں ہی تو تمہارا اسکول پڑتا ہے، تمہیں اسکول میں چھوڑ دیں گے۔ خالو کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی وہ یوں زور سے اچھلی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ اس طراری انداز میں نفی میں گردن ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں آج چھٹی ہی کر لیتی ہوں۔ خالہ کو کبھی کبھی اس کا رویہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس سے کہنے لگی کہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا ضروری ٹیسٹ ہے، تم نے اسکول میں ضروری جانا ہے۔ نور کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر کپڑے بدل گئی تھی۔ وہ اب کسی صورت بھی خالو کے ساتھ کہیں بھی جانے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ پورا دن وہ اسی طرح سے بستر پر پڑی رہی۔ اسے کمزوری محسوس ہوتی رہی۔ خالہ اسے دیکھ دیکھ کر کڑتی رہی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ کھانا کھایا کرو، مگر تم ڈھنگ سے کچھ کھاتی ہی نہیں ہو اور نہ ہی تم میری کوئی بات سمجھتی ہو۔ اگلے دن نور معمول سے زیادہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ آج اس کی طبیعت پہلے کی نسبت زیادہ خراب تھی، مگر آج وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ کل بھی اس نے ٹیسٹ مس کر دیا تھا، اور اگر آج بھی نہ جاتی تو ٹیچر اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آتی۔ جب اسکول میں گئی تو ٹیچرز نے اسے چھٹی کرنے کی وجہ سے کلاس میں کھڑا کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ یہ تمہارے کل چھٹی کرنے کی سزا ہے، اور اب تم پورا دن کھڑی رہو گی اور تمام کلاسز ایسے ہی اٹینڈ کرو گی۔ پہلے 2 پیریڈ تو وہ کھڑی رہی، مگر جیسے ہی تیسرا پیریڈ شروع ہوا تو اچانک اسے زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی ٹیچرز اور کلاس کی لڑکیاں حیران و پریشان رہ گئیں۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ٹیچر نے اسکول میں ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اسے چیک اپ کیا
تو اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اسی دوران نور کی خالہ کو بھی اسکول میں بلوا لیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی جب نور کی اتنی خراب حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، اور وہ بھی ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ان سے کہنے لگے کہ آپ کو اتنی چھوٹی بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خالہ اس کی بات سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنی چھوٹی ہے اور میں اس کی شادی بھلا کیوں کروں گی؟ یہ بات سن کر ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ خالہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری بچی کو ہوا کیا ہے، اس کی طبیعت کی خرابی کا اس کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بچی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر خالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ پہلے تو بے یقینی کا شکار رہی، پھر ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگی، اسے برا بھلا کہنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی چھوٹی یتیم بچی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ تھوڑی دیر کے بعد ماہ نور کو بھی ہوش آ گیا، مگر اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور پھر خالہ اسے لے کر ہسپتال میں آ گئی تھی۔ اور ہسپتال میں آ کر جب اس کا مکمل چیک اپ کروایا گیا تو انہیں یہی بات سننے کو ملی تھی کہ نور کے بارے میں جو بات ڈاکٹر نے کہی تھی وہ سچ ہے۔ اب خالہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نور کو کچا چبا جائیں۔ گھر میں آنے کے بعد انہوں نے نور کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہت بری طرح سے دھلائی کی تھی۔ نور غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، وہ جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ نور کو اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو اس بات پر محض اس لیے خاموش ہو گئی تھی کہ اگر خالو کو پتا چلا تو قیامت آ جائے گی۔ خالہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، وہ خالہ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، خالہ تو اس سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اسے خالہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اگر اس نے خالہ کو سچ بتایا تو وہ اس حالت میں اس پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گی۔ وہ سمجھے گی کہ وہ محض الزام لگا رہی ہے، خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور شام تک یہ بات پورے اسکول اور محلے میں پھیل گئی تھی۔ نور کی اور اس کے گھر والوں کی بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ جب وہ خالو شام کو گھر آئے تو گھر میں غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں آئے۔ بیوی منہ سر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی، وہ عموماً وقت بے وقت سوتی نہیں تھی۔ انہوں نے بیوی کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب ان سے بے وقت سونے کی وجہ پوچھی تو جو بات انہوں نے بتائی اسے سن کر ان کے شوہر کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ انہوں نے مشکل سے تھوک نگلا اور خالہ سے کہنے لگے کہ تو پھر نور نے کیا بتایا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ خالہ کہنے لگی وہ کل موہی کیا بتائے گی، اس کے منہ سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ گونگی ہو چکی ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر خالو کو قدرے اطمینان ہوا تھا۔ نور نے تو اپنے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، اس کی تمام سرگرمیاں چھوٹ گئی تھی، وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہتی تھی، کیونکہ خالہ کی طبیعت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ انہیں بھی محلے کی عورتیں بات بات پر طنز کرتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ آخر نور نے یہ سب کس کے ساتھ اور کب کیا جو تمہیں خبر نہیں ہو سکی؟ ہم تو اسے بہت معصوم بچی سمجھتے تھے، مگر وہ تو بڑی ہی تیز نکلی ہے۔ محلے والوں کی ایسی باتیں سن کر خالہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی۔ نور نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان کے سامنے اونچی آواز میں کوئی بات کر سکے، کیونکہ ان کا بہت ہی زیادہ روب و دبدبا تھا۔ اب عورتیں ان کے منہ پر آ کر باتیں کر کے سنا جاتی تھی اور وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز نور کو چاٹنے مار مار کر اس سے پوچھتی تھی یہ سب کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ نور کو جلد سے جلد اس کے حوالے کر دینا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا جو گنہگار ہے وہ اس کے ساتھ نور کی شادی کروا کر اپنی جان چھڑوائے، اور یہ جو عذاب ان پر مسلط ہو گیا ہے اس عذاب کو وہ ٹال دے۔ مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے نور کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، وہ کچھ بولنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ نور کو مار مار کر خالہ کے ہاتھ تھک جاتے تھے، مگر وہ نام بتانے پر رضامند نہ ہوتی۔ اب خالہ نے سوچا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے، مجھے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اور پھر خالہ روزانہ محتاط ہو کر سونے لگی تھی، ذرا سے کھٹکے پر وہ جاگ اٹھتی تھی۔ اس دن وہ سو رہی تھی جب باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی، ان کی نظر اپنے شوہر پہ پڑی، وہ بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ خالہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئیں، یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ باہر نور کھڑی تھی اور وہ بالکل کسی مکان کی انداز میں چھت کی طرف جا رہی تھی۔ خالہ کے دل میں تجسس جاگ اٹھا، وہ سمجھ گئی کہ یقیناً نور کسی ایسے شخص سے ملنے کے لیے جا رہی ہے جس شخص نے
اس کی زندگی خراب کر دی ہے، اور اب وہ اس شخص کو دیکھ کر اسے بے عزت کر کے نور کو اس کے پلے باندھ دینا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ نور جب چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر خالہ حیران رہ گئی کہ وہاں پر نور چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو خالہ اسے اپنے گھر میں لے کر آ گئی تھی۔ خالہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ نور کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ انہوں نے ہی نور کو پالا پوسا تھا۔ بچپن سے ہی نور اپنی خالہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جتنی وہ خالہ سے محبت کرتی تھی، اتنا ہی وہ اپنے خالو سے چڑھتی تھی۔ خالو کا لاڈ پیار کرنا اسے بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ وہ خالہ سے بہت مختلف تھے۔ وہ من میں ہی خالو سے بہت چڑھتی تھی، ان سے دور بھاگتی تھی، اور خالہ کو خالو کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ خالو سے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیتے کہ وہ اسے اندھیرے جنگل میں چھوڑ آئیں گے، جہاں پر بہت بڑے بڑے جانور ہوں گے جو اسے کھا جائیں گے۔ کبھی اسے سانپ اور بچھوؤں سے ڈرانے لگتے، اور اب تو انہوں نے اپنے نکلی چپلی اور سانپ بھی رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نور کو ڈراتے تھے۔ 12 سال تک نور نے اسی خوف کے زیر سر زندگی گزاری تھی، اور رفتہ رفتہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خالو سے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ خالہ ان سے باز پرس کر سکتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ بات کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی گئی، اور پھر ایک دن خالہ کسی عزیز کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی، اور واپسی پر انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے وہاں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور گھر پہ فون کر کے کہا کہ آج وہ گھر واپس نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر نور بوکھلا گئی تھی، اور خالو کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی تھی۔ وہ باہر ہی سے کھانا لے کر آ گئے تھے، کیونکہ نور کو اس وقت صرف چائے کے علاوہ اور کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ اس دن وہ نور سے بہت پیار سے بات کر رہے تھے، مگر نور کو ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر دور کہیں چلی جائے۔ اسے رہ رہ کر خالہ پر تاؤ آ رہا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتی ہیں، اور پھر وہی ہوا تھا جس کا نور کو ڈر تھا۔ خالو نے اس کی عزت لوٹ لی تھی، اور پھر اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا تھا کہ اگر اپنی خالہ کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ نور کو ویڈیو دکھا کر اسے بلیک میل کرنے لگے کہ اگر تم نے خالہ یا کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو میں نیٹ پر ڈال دوں گا۔ اس ویڈیو میں وہ نور کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، مگر اس میں صرف نور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے کہنے لگے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر تمہیں سب غلط ہی سمجھیں گے، سب تمہیں برا سمجھیں گے، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ان کی بات سن کر نور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور پھر جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا، نور نہیں جانتی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ وہ بہت بار خالہ کو بتانے کی کوشش کرتی، مگر پھر جب خالو کی دھمکی یاد آتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ یہ سب سہنے پر مجبور ہو جاتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ یہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہے گی، اگر خالہ کو نہیں بتائے گی تو وہ خود ہی گنہگار قرار دی جائے گی۔ جبکہ اب ایسا ہی ہوا تھا۔ خالہ کو وقت پر نہ بتانے کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ خالہ اسے غلط سمجھنے لگی تھی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس نے جی کڑا کر لیا تھا، اتنی ذلت بھری زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ یہی سوچ کر وہ چھت پر آ گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ چھت کی منڈیر پر چڑھنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں سے کود کر اپنی جان دے دے گی کہ اچانک اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ وہ خالہ تھی جنہوں نے یہاں سے کودنے سے روک دیا تھا اسے۔ وہ تو یہ سمجھ کر یہاں آئی تھی کہ شاید وہ اسے کسی لڑکی سے ملنے جا رہی ہے جس کے ساتھ اس کا چکر ہے، مگر یہاں آ کر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو خودکشی کرنے والی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ جانتی ہو خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ پہلے تم نے ایک گناہ کیا اور اب تم دوسرا گناہ کرنے جا رہی ہو۔ نور جو اتنے دنوں سے سب کی باتیں سن سن کر تھک چکی تھی، اب وہ یکدم پھٹ پڑی اور چیختے ہوئے بولی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں گنہگار نہیں ہوں۔ اس کا انداز دیکھ کر خالہ دنگ رہ گئی تھی اور اسے کہنے لگی کہ اگر تم گنہگار نہیں ہو تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ نور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے جا کر پوچھے، وہی آپ کو اس بات کا بہتر جواب دے سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، جبکہ خالہ اس کی بات سن کر جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ نور نے ان سے کیا کہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے نیچے اتر آئی تھی، اور اپنے کمرے میں جا کر جب ان کی نظر اپنے شوہر پر پڑی تو وہ سوچنے لگی کہ یہ شخص تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں بھی اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ غلط کرے، مجھے دھوکہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری ہی بھانجی پر بری نظر رکھے؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ محض اپنے گناہ پر پردہ ڈال رہی ہے، اور وہ میری سوچ کو بھٹکانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ ان کے اندر جنگ چھڑ گئی تھی۔
नूर की आंखें उसके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो सच कह रही थी, और दूसरी जानिब उनके शौहर थे जिन पर उन्हें आंखें बंद करके एतबार था। और फिर अपना सर दोनों हाथों में थाम के वो रह गई और सोचने लगी कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करें और सच से कैसे पर्दा उठाएं कि उनकी भांजे की बात सच है या नहीं। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से नूर को लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहने लगी कि इस मुसीबत से हमारी जान छुड़वा दे। डॉक्टर जब नूर का चेकअप करने लगी तो उन्हें कहने लगी कि आप बहुत देर कर चुकी हैं। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इस बच्ची की जान को खतरा लाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र है। खाला उसकी बात सुनकर गुमसुम हो गई थी। जो भी था, नूर ने जो भी किया था, उन्हें अपनी भांजी से बहुत प्यार था। उन्होंने उसे बच्चों की तरह पाला था और अब उसे खोने के तस्वुर से ही लरज जाती थी। जब घर में आई तो वो थके हारे कदमों से अपने कमरे में आ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि क्या करे। दिन इसी तरह बेकैफ अंदाज में गुजर रहे थे। इसके बाद नूर ने दोबारा अपनी जुबान नहीं खोली थी और ना ही उन्होंने अपने शौहर से इस बारे में बात की थी। उन्हें यकीन था कि उनके शौहर बेगुनाह थे और अगर वो उनसे कोई ऐसी बात करेंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें अपने शौहर के गुस्से से बहुत डर लगता था। इस दिन वो पूरा दिन काम करती रही। उनके पास धोने वाले कपड़ों का ढेर लग चुका था। अमूमन तो नूर उनके काम में मदद करवा दिया करती थी, तब वो इतनी थकन महसूस नहीं करती थी। मगर अब तो खुद को नूर बेहाल करने लगी थी। वो इनके काम में मदद क्या करवाती। वो थक हार कर रात को सो गई जब उनकी अचानक से प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। उनकी नजर बिस्तर पे अपने पहलू पर पड़ी। उनके शौहर वहां मौजूद नहीं थे। वो पानी पीने के गर्ज से किचन में आ गई जब उन्हें नूर के कमरे से बातों की आवाज सुनाई दी थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस कमरे में चली आई तो नूर के कमरे में उनके शौहर मौजूद थे, जो नूर से कह रहे थे कि तुमने अगर अपनी खाला को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूं भी वो मेरी बीवी है, वो मेरी बात पर यकीन करेगी। तुम्हारी बात सुनकर वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। मैंने इसकी आंखों से अपनी मोहब्बत की इस कदर पट्टी बांध रखी है कि उसे कभी सच नजर नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर खाला के पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। उन्होंने गिरते से बचने के लिए दरवाजे का सहारा ले लिया। जो उनके शौहर ने किया था वो उन्हें बेयकीन कर गया था। वो खाली खुली निगाहों से कमरे के बीच खड़े अपने शौहर और बेबस रोती भांजी को देख रही थी। भांजी की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी नूर की नजर अपनी खाला पर पड़ी तो उसकी नजरों के ताकुब में खालू ने भी बाहर देखा। तो ये देखकर वो दंग रह गए कि उनकी बीवी दरवाजे के बीचों बीच हारे हुए अंदाज में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कि उन्होंने कोई अनहोनी बात देख ली हो। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी बीवी ने उनका सारा सच सुन लिया है। तो फिर घबराहट के मारे उनका बुरा हाल हो गया था। वो अपनी बीवी के पास आए और उससे कहने लगे कि तुम्हारी भांजी बहुत खराब लड़की है, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, कहीं ये तुम्हें मेरे खिलाफ कर देगी। जबकि खाला को तो ये सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने एक जोरदार चांटा अपने शौहर के चेहरे पर रसीद किया और उसे कहने लगी कि अगर हमारी औलाद होती तो आज हमारी बेटी भी इसकी ही उम्र की होती। तुम्हें बिल्कुल इस बात पर हया नहीं आई कि उसे मैं बेटी बनाकर लाई थी और बेटी बनाकर पाल रही थी। तुमने अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डाली। अगले दिन खाला ने उसे लेकर अपना जरूरी सामान बांध कर वहां से जाना था। उसे लेकर अपने मायके वाले घर में आ गई थी। मेरी अम्मी का कोई भाई नहीं था। नाना नानी ने ये घर खाला के और अम्मी के नाम किया था। उनकी वफात के बाद ये घर खाली पड़ा हुआ था। अब उन्होंने आकर दोबारा से इस घर को आबाद कर दिया था। उनका इरादा था कि वो कभी भी वापस नहीं जाएंगी। वो अपने शौहर की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। खालू वहां पर कई बार आए। उन्होंने खाला को मनाने की कोशिश की पर खाला ने कहा कि वो दिल से उनके उतर चुके थे। उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और अब वो दोनों यहीं पर रहने लगी थी। खाला का रवैया नूर के साथ बदल गया था, मगर नूर के दिल में जो एहसास नदामत था वो जड़ पकड़ चुका था। यहाँ पर भी मोहल्ले की औरतों और लड़कियों की बातें सुन सुनकर वो पागल होने लगी थी। तंग आकर उसने एक दिन नींद की गोलियां ज्यादा मिकदार में खा ली थी। काफी देर के बाद खाला को इस बारे में इल्म हुआ था। वो उसे लेकर अस्पताल में गई तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा था और नूर की जान बहुत मुश्किल से बची थी। खाला उसे रोते हुए कहने लगी कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। नूर कहने लगी कि मैंने लोगों की बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं अब किसी का सामना नहीं करना चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ। खाला को इसकी तकलीफ का एहसास था। उन्होंने फिर इस घर जायदाद बेचकर एक दूसरे शहर में रिहाइश रख ली थी, जहाँ पर उन्हें कोई भी जानता नहीं था। यहाँ पर आकर उन्होंने नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया था और नूर से कहा था कि जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता नूर भी इस बात को भूलने लग गई थी।